محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربی ومن عجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من اللہ والمقتحمی یا اکرم الخلق ما علی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاہباز لامکانی جان او رحمت للعالمین در شان او مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا قابل احترام یاران طریقت برادران اسلام حاضرین و سامعین تسلسل تے چل رہا سی مشائخ نقشبندیہ مجددیہ مرتضیہ دا اور تانوں یقیناً انتظار بھی ہوئے گا اور یاد بھی ہوئے گا کہ کیڑی ہستی دا ذکر ہو گیا سی اگے کیڑی ہستی دا ذکر ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن نواں سال ہے اج پہلا دن ہے 1442 ہجری شروع ہو گئی اج پہلا دن ہے اسلامی سال دا 1441 ہجری اختتام ہو گیا اور اج اسلامی سال 1442 ہجری دا پہلا دن ہے جمعۃ المبارک دا دن ہے پہلا مہینہ محرم ہے جی انگریزی دا جنوری آندا ہے تے دیسی دا میں نے تانوں پوچھنا مسئلہ بن جائے گا بھی دیسی دا مہینہ پہلا کیڑا ہے انگریزی دا جنوری ہے تے قمری چند دا مہینہ اسلامی کیلنڈر دا پہلا مہینہ محرم ہے تے آج دا دن یہ جڑا کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے یہ کیلنڈر بنایا کنے سی یہ ترتیب کنے دیتا سن ہجری والا کیلنڈر کندے دور حکومت وچ یہ کیلنڈر بنیا سی اس ہستی دا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے محرم دی پہلی تاریخ آپ دی شہادت دا دینے تے محرم دی 10 تاریخ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہادت دا دینے تے محرم دا عشرہ ان دے وچ پہلی تاریخ اور 10 تاریخ اسلام دیاں دو نامور شخصیات جنہ دی شہادت دا دینے تو 10 تاریخ نو جویں اسی حضرت امام علی مقام دا تذکرہ کرنے ہاں بلکہ پورا محرم ہی ہوندے رہندے نے تے اسی طرح اس ہستی دا ذکر بھی سانو کرنا چاہیے اہل سنت و جماعت ہے نا اسی سانو اس ہستی دا ذکر بھی کرنا چاہیے جنہ دے صدقے اللہ نے اسلام دی حکومت نو 22 لاکھ مربع میل تک توسیع دے دیتی سی اور ہندوستان دا لیڈر جواہر لال نہرو یہ گل کہن تے مجبور ہو گیا سی جدو لاہور دے مسلمانہ نے انگریزانوں تمکی لائی نا انہاں آکھیا ہوئے اسی جے باہر نکل پہ نا سارے تے تینوں چنگیز خان یاد آ جائے گا انگریزا تے نہرو نے بیان جاری کیتا انہیں آکھیا بھول گئے ہو تہاڈوں چنگیز خان تے یاد ہے تہاڈی تاریخ دے وچ ایک عمر فاروق بھی گزریا ہے انہیں کہا اپنی تاریخ دا مطالعہ کرو میں نہیں کہندا میں کسے تہاڈے مسلمان دی گل بھی نہیں جے کردا جواہر لال نہرو نے کہا کہ مستشرقین کافر ریسرچ اسکالر کافر جنہاں نے دینی علم پڑھ کے اسلام تے ریسرچ کی تھی انہاں کہا مستشرقین لکھ دینے اگر تاریخ دے وچ کوئی ماں ایک ہور عمر جم دیندی
تے دنیا دے اتے اسلام ہی اسلام ہونا سی، کفر کتے نظر نہیں سی آنا۔ تے اسیاں اہل سنت و جماعت، اور ایڈا سونا عقیدہ، ایڈی سونی لائن، 4 نکراں تو پورا عقیدہ، ہر طرح اکو جہا عقیدہ، تے ان دے اتے اسی اللہ پاک دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ادا کرنے ہاں۔ ان دے وچ ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے۔ یہ ایسی لائن ہے، یہ موٹر ویو ہے جن دے اگے سدھی جنت ہے، جنہوں حضور علیہ السلام فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، او روڈ او طریقہ اہل سنت و جماعت جن دے اتے میں تے میرے صحابہ نے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ادب ہی ادب ہے، صحابہ دا بھی ادب، اہل بیت دا بھی ادب، اور اس گل نو تھام کے رکھیا جے۔ ساڑھے مشائخ نے بات برملا لکھی، حضرت شاہ نقشبند، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، اور جناب حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی، خواجہ یوسف ہمدانی، جنیاں عظیم ہستیاں ساڑھے نقشبندی مشائخ اولیاء اقطاب ابدال گزرے نے، ساریاں نے ایک گل اپنے مریداں پابند کیتا کہ کدی بھی اہل سنت و جماعت دے عقیدے تو نہ رتی ادھر ہویا جے تے نہ ہی رتی ادھر ہویا جے۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ فرماندے نے، انہوں نے بات لکھی، انہوں نے کیا کہ اگر سانو ساریاں کیفیتاں، توجہ ہے وے کہ قربانی پہ گی، ہاں انہوں نے کیا کہ اگر ساریاں کیفیتاں نصیب ہو جاون، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، جگہ دیو، ہاں حضرت عمر فاروق دا ذکر ہے، نال ہی رحمت دی بارش شروع ہو گئی۔ تو انہوں پھر اور بھی گل دس دیا، جنہ دے ذکر نہ رحمت دی بارش ہے، جدو حکومت کر دی ہوں گی ادو کنیاں کوئی برکتاں ہون گیاں، ہاں جی ادو کنیاں کوئی برکتاں ہون گیاں۔ جناب دس دئیے، ایک چرواہا بھیڈاں چراندا سی پیا، بھیڈاں چران والا انہیں بوبو تر دیتی، دوڑیا ہوا آیا آبادی دے وچ، تے آ کے انہیں کیا کہ لوگو عمر دنیا تے نہیں جے رہا، عمر دا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ پنڈ والے نے آکھیا تینوں کیویں پتہ لگا؟ ہزاراں میل دور دارالخلافے تو مدینہ الرسول تو ہزاراں میل دور ہے، تینوں کیویں پتہ لگا عمر دنیا تو چلا گیا ہے؟ انہیں آکھیا میں آج حساب لا لیا جے، تے حساب میرا گیس پکا جے۔ کیویں؟ انہیں کہا میں بکریاں چراندا سا، تے کدی کسے بگیاڑ نو، کسے شیر، کسے چیتے نو کدی میری بکری والے منہ کرن دی جرت نہیں سی ہوئی۔ میں جتھے مرضی بہ رہندا ہوندا سا، بکریاں چردیاں نہیں ہوندیاں سن، درندے آندے سن، کوئی ادھروں لنگ جاندا سی، کوئی ادھروں لنگ جاندا سی، ڈردے سن، خوف کھاندے سن، کدی کسے میری بکری والے منہ نہیں سی کیتا۔ اج ایک بگیاڑ آیا ہے، آ کے میری بھیڑ دا لیڑا چک کے لے گیا، میں حساب لایا ہے، عمر نہیں رہا دنیا دے اوتے۔ اے لکھ کے سیرت نگاراں لکھیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا عدل سی، عدل فاروقی، ان دی برکت سی، برکت دی تاثیر سی، درندیاں نو بھی خوف سی، اساں بے انصافی نہیں کرنی۔ دا مطلب ہے کہ سلطنت دے وچ اگر عدل و انصاف ہوئے، حکمران نیک ہوئے، عادل ہوئے، مسلمان ہوئے، تے ان دی برکت جڑی ہے او اگے پھیل دی پورے ملک تے انساناں وچ بھی نظر آندی ہے، حیواناں وچ بھی نظر آندی ہے۔ تو ساڑھے مشائخ نے، ساڑھے بزرگاں نے عقیدہ اہل سنت و جماعت تے قائم رہن دی سانو تاکید کیتی ہے۔ ایک گل پیش نظر رکھنا کہ فرما دے نے بزرگ کہ اگر ساریاں کیفیتاں نصیب ہون، کیفیات نصیب ہون تے عقیدہ درست نہ ہوئے، انہاں کیفیتاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھو، عقیدہ درست نہ ہوئے تو انہاں کیفیتاں دا، تو آگے بھائی بڑا ہی روندے نے، بڑا ہی روندے نے، جدو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو انہاں بڑا رون دا رتی کوئی فائدہ نہیں۔ اور فرمایا کہ اگر میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہوئے، یہ غالباً خواجہ عبید اللہ احرار دا قول ہے، فرماندے نے کہ اگر میرا عقیدہ صحیح ہوئے،
اہل سنت و جماعت ہے تے پھر اگر چھوٹی موٹی کوئی لغزش بھی ہو جاندی ہے تے مینوں فکر کوئی نہیں، میرا عقیدہ درست ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اتنی زیادہ عقیدے دے اوپر زور دیتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت، اے موٹر وے جا رہی سدھی، انہیں تو ایک پاسے رفض ہے، دوجے پاسے ناسبیت اور خروج ہے۔ اساں اپنی لائن نہیں چھڑنی، نہ سجے پاسے جانا ہے۔ رفض کی ہے، رفض ہے وے کہ اہل بیت نال پیار ہے، گل پوری سنیا جے، اہل بیت نال محبت، اہل بیت نال عقیدت۔ حضرت مولا علی دا ذکر آیا تے نعرے مارنے شروع کر دیتے۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علی ابیہا و علیہا دا ذکر آیا تے اکھاں چوں آنسو بہانے شروع کر دیتے۔ حضرت امام علی مقام دا ذکر آیا تے جناب جی او لوٹ پوٹ ہو گئے تے جس لئے حضرت عمر فاروق دا ذکر آیا تے سینے تے سپ لوٹن لگ پیا۔ اے وے رفض، صحابہ دا ذکر آوے تے گھبراہ پوے، تکلیف ہووے، اے رفض ہے، اے اہل سنت نہیں، او لین کراس کر گیا ہے۔ ساڑھے بزرگاں فرمایا ہے کہ نبی پاک دا دتا ہویا طریقہ نہیں، اللہ اور اس دے رسول دا دسیا ہویا راستہ سدھا سدھا ہے۔ اور خروج تے ناسبیت کی چیز ہے کہ صحابہ دا ذکر رولا پائی جانا کندھا تے بھی لے کے میں نوکر صحابہ دا، وہی ہے گا جو میں تے ٹھیک ہے، میں نوکر صحابہ دا، تے اہل بیت دی جدو بات آنی ہے تے ایویں متھے تے وٹ پیا پاؤنا، حضرت امام علی مقام دا ذکر ہونا ہے تے ایویں گھبرا پیا پینا دل نو، ایویں آکھنا نہیں نہیں یزید بھی اوندیاں بھی بڑیاں خوبیاں نے، اوندیاں بھی فضیلتاں ہیگیاں نے، او ایک جنگ دے بارے دسیا گیا سی تے او پھر یزید دے دور چ لڑی گئی سی، او نہیں نہیں اون دے وچ کوئی خرابی نہیں سی، ایویں انہاں دیاں صفائیاں تے وکالت پئی کرنی تے اہل بیت دی شان تو گھبرا پینا۔ ان دا مطلب ہے ادھر والی جڑی لین لائن جڑی ہے انہوں کراس کر کے اے بندہ ناسبیت اور خارجیت دے اندر داخل ہو چکیا ہے۔ نہ ادھر والی لائن نو کراس کرنے والا سنی، نہ ہی ادھر والی لائن نو کراس کرنے والا سنی، نہ ہی صحابہ دا بغض رکھن والا سنی، تے نہ ہی اہل بیت کو نفرت کرنے والا سنی۔ سنی ہوئے کہ جنوں صحابہ دا ذکر ہوئے تے دل نو ٹھنڈ پہ جاوے، اہل بیت دا ذکر ہوئے تے دل وچ پیار دیاں لہراں اٹھ پین تے جناب جی چھلا آن لگ پین۔ آج سدھا سدھا جی عقیدہ اہل سنت و جماعت، کدی کسے بندے دے کولوں سمیل آ جاوے کسے صحابی دے خلاف تے ان دی محفل وچ بھی نہیں بینا، ان دے نیڑے بھی نہیں جانا۔ لا تجالسوہم احادیث وچ باقاعدہ حکم دیتا گیا، اور جیڑا اہل سنت دی لائن کراس کر گیا سجے کھبے نکل گیا انہاں دی محفل وچ بین دی اجازت نہیں۔ تے ایویں بندے ٹھلے جائے نہیں نہیں میں آکھیا پڑھا سنا تا صحیح گلاں کی کر دینے، یا پڑھا تینوں پتہ نہیں ہے گا کی کر دینے، پڑھا میں ویکھاں تا صحیح ہو کی کیاں گلاں کر دینے۔ تے پھر جس وقت انہوں نے آکھیا بھی آ جاؤں تینوں لنگر بھی کھوائیے، صحابہ دا گڑا کٹ کٹ کے تے جا کے لنگر کھوانا چاہتا میں پڑھا ویکھا تا صحیح مرچاں چوکھیاں تا نہیں پائیاں کتے، پڑھا میں ویکھا تا صحیح لنگر کیا پکایا ہے، اے پڑھا تا تو ویکھنا ہے پیا پر تیرا پڑھا نہیں پیا ہوندا، خانہ خراب پیا ہوندا تیرے عقیدے دا، چولاں دی برکی دے اوتے عقیدہ خراب کر دینا۔ صحابہ کرام نے تو جناب جس وقت ویکھیا بد عقیدہ آ گیا ہے، اگے کھانا رکھیا جس لئے انہیں کچھ سمیل ہی بات کی اٹھ دفعہ ہو جا، تیرا ساڑھا کوئی تعلق نہیں، عقیدہ درست ہوئے گا تو اسی تیرے واسطے ہر طرح ہی آ جائے۔ ایک بندہ کہندا ہے یار ہر بندہ ہی عقیدے دی گل کردا ہے، میں نے کہنے لگا یار ہر بندہ ہی عقیدے دی گل کردا ہے، جی خارجیاں نو پوچھئے تو بھی آندے نے نہیں بھائی عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، رافضیاں نو پوچھئے تو بھی آندے نے نہیں بھائی عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، میں کہتے تو آپ ہی حساب لا لے، ہاں اللہ نے عقل بھی تا دیتی ہے، تکڑی کول ہوئے تے بندہ بٹا رکھ کے تول نہیں سکتا ہے، یہ دے واسطے کوئی درس نظامی ضروری ہے۔ ایک انپڑھ بندہ ہے بالکل چٹا انپڑھ، پٹھے وڑدا آیا، ڈنگراں نو پٹھے پا کے کتابہ اشتابہ کر کے مجھاں چو کے ویلا ہو کے بیٹھا ہے، آ کے عقل رکھدا ہے
سکول نہیں پڑھیا، کالج نہیں پڑھیا، یونیورسٹی نہیں پڑھیا، درس نظامی نہیں پڑھیا، عالم فاضل نہیں ہے گا، اس بندے نو تسی پوچھو، انہوں آکھو یار کسے صحابی دا گلا کرنا چنگی گل ہے، وہ دسے گا تو وہ کہے گا چنگی گل ہے. انہوں کو یار اہل بیت کو نفرت کرنا چنگی گل ہے، وہ کدی بھی نہیں کہے گا کہ اے چنگی گل ہے. ایک ان پڑھ بندے نو بھی پتہ ہے کہ صحابہ کرام جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی غلامی کی تھی، شرف صحابیت ملیا، مال جان اولاد ہر شے قربان کر چھڑی، اللہ نے بھی انہاں دی تعریفاں کیتیاں، اللہ دے رسول نے بھی تعریفاں کیتیاں، تے اسی جناب انہاں دے بارے خیال غلط کر کے اپنا ہی بیڑا گرک کرنا ہے. غصہ چڑھیا ہوئے چن والے منہ کر کے بندہ تھکی جاوے، ستارے والے منہ کر کے تھکاں سٹی جاوے، تے ستارے دا نقصان نہیں ہونا، تھکاں پاؤں کے اپنے منہ تے ہی آن گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاریاں دی مثل نے، فرمایا جن دے بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تے جنوں بھی شرف صحابیت مل گیا تے آپس چونہ دے اگر کوئی مسئلہ ہے بھی سی، اگر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے بھی سی، سانو کو حق ہے وے کہ اسی جناب جج والی کرسی تے قلم لے کے بہ جائیے، آ ٹھیک نہیں تے آ ٹھیک ہے، تو ویکھ تو صحیح ادھر بھی کون ہے صحابی تے ادھر بھی صحابی. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وصال شریف تو بعد 1000 سال گزرن تو بعد دوسرا 1000 سال شروع ہویا تے تمام وقت دے علماء نے، صوفیاء نے، اولیاء نے بالاتفاق منیا کہ اگلے 1000 سال دا مجدد شیخ احمد سرہندی ہے. حضرت مجدد صاحب دی کتاب مکتوبات شریف دے حوالے نال ان دے فضائل بیان کردیا ہویا سیرت نگارہ نے لکھیا کہ ایک سید صاحب سن تے انہاں نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نال پیار ہے، وہ سانو بھی ہے وے، وہ پیار تے سانو بھی ہے وے، پر سانو وہ پیار ہے جڑا بالکل درست ہے، جڑا اہل سنت و جماعت دے مطابق ہے. کئیاں نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نال وہ پیار ہے کہ اس پیار دی وجہ تو بعض صحابہ دی نفرت تے بغض دل وچ بہا لیندے نے. او پیار والیاں واسطے لگا ذرا گل سنان کہ سید صاحب تے انہاں نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دی وجہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی چونکہ انہاں دی آپس جنگاں ہوئیاں نے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفرت کرن لگ پیا. او شاہ صاحب اے حضرت امام ربانی دی کتاب سی مکتوبات شریف، گل سمجھ آ رہی ہے؟ مکتوبات امام ربانی شاہ ہی پڑھ دینے پہ تے مکتوبات شریف دے وچ جڑی گل لکھی سی توجہ نال سننی ہے کیونکہ ذرا بھی کسی جگہ تو غائب ہوو گے پھر گل سمجھ نہیں آنی تانوں. مکتوبات شریف دے اندر امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھیا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جدو کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا سی کہ صحابہ دے گستاخ دی سزا کی ہے تے او جڑی سزا دس دے سن او ہر صحابی دی برابر گستاخی کسی بھی صحابی دی گستاخی ہوئے فرما دے سن کہ سزا برابر ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی شان وچ گستاخی کی تھی ان دی سزا بھی اوہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ دی شان وچ گستاخی کی تھی ان دی سزا بھی اوہی ہے. تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دی شان وچ گستاخی کی تھی تے ان دی سزا بھی اوہی ہے. جدو اینی گل شاعرہ نے پڑھی نا تے غصہ چڑھ گیا، انج کر کے نا مکتوبات شریف ٹھپ کے انج پراں سٹی کتاب اے شیخ احمد نے کی لکھ چھڑیا ہے. حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ دے مکتوبات چک کے مارے زمین تے شاعری سو گئے رات نو. جدو رات ستے تے خواب دے وچ حضرت امام ربانی تشریف لے آئے تے آپ نے انج پھڑ کے نا کان تو تے فرمایا شاہ جی اٹھو نظر آؤ تا اے جنہ دی وجہ تو تسی
جس ہستی دی وجہ تو تسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نفرت کرتے ہو، جا کے اسی ہستی کو ہی فیصلہ کرا لئیے. ہاں او شاہ صاحب بیان کر دینے کہ حضرت امام ربانی نے میں نے پکڑیا تے لے کے ایک باغ میں چلے گئے. او خوبصورت حسین منظر ہے باغ دے وچ. میں ویکھیا ایک ہستی جلوہ فرمائے بزرگ نے، بڑا ہی سونا چہرہ، بڑے عظیم وجاہت والے بزرگ بیٹھے ہوئے نے. مینوں پیچھے کھلار کے آپ اگے گئے نے. حضرت امام ربانی انج بہ گئے نے جویں عطا دی شکل وچ بیٹھا ہے انہاں دے سامنے، تے بڑے ادب نال بہ کے کچھ گلاں کیتیاں نے. پھر مینوں اشارہ کیتا ہے کہ اگے آ جا. کہندے نے میں اگے گیا ہاں تے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ اے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے. تے میں اگے ہو کے سلام عرض کیتا تے آپ نے فرمایا کہ جیڑی گل شیخ احمد کہندا ہے اے گل بالکل ٹھیک ہے، اور شیخ احمد دی ہر بات نو تسی تسلیم کرنا ہے. اور سن فرمایا سن ساڑیاں پراواں دیاں جیڑیاں کوئی نچاکیاں ہویاں نے، جیڑے جھگڑے ہوئے نے، وہ اجتہادی خطاواں سن. نیتاں انہاں دیاں بھی ٹھیک سن، نیتاں ساڑیاں بھی ٹھیک سن. تے فرمایا تانوں کسے نو کوئی اختیار نہیں کہ کسے دے متعلق برا خیال رکھو. شاعری کہندے نے جدو آپ نے انہی گل ارشاد فرمائی نا تے میرے دل وچوں پھر بھی گل جاوے نا. تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں پوچھیا نہیں بھی تو صاف ہو گئے ہیں. فرماندے نے انہوں نے فرمایا کہ شیخ احمد اٹھ کے کھڑا ہو جا. اے حضرت مجدد پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت علی فرماندے نے ان دا دل اجے صاف نہیں پیا ہوندا، پیچھے ہو کے نہ دین دی کھوتی چ جوڑ کے لا ایک. کہندے نے جس وقت انہوں نے پچھلے پاسوں میرے ہوں آگے ایک رکھی نا میرے تے کہندے نے انج دل صاف ہو گیا میرا بالکل. جنہ پیار جویں دا پیار عظیم صحابہ شیخین دے بارے سی اوویں دی محبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بھی ہو. کہندے نے جدو میری اکھ کھلی نا تے پھر میں مکتوبات شریف نو اٹھایا، چوم کے اکھاں نال لایا، پھر اچا رکھیا تے 100 گنا زیادہ میرے دل وچ محبت تے پیار حضرت مجدد پاک دا پہلے نالوں بھی بڑھ گیا. ادھروں ضمانت آ گئی نا، گارنٹی آ گئی. اینو عقیدے نو سنبھالنا سیدھا جی عقیدہ ہے ساڈا کہ جدو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے دن آن گے تے اسی حضرت فاروق اعظم دیاں گلاں کران گے. تے جدوں جناب حضرت امام علی مقام دی شہادت دے دن آن گے تے اسی پیار نال انہاں دیاں گلاں کران گے. الحمدللہ میں مناظر دیکھ رہا ہاں، اللہ تعالیٰ دا کروڑ ہا شکر ہے. اج حضرت عمر فاروق دیاں گلاں کیتیاں نے تے دوستاں دی اکھاں چوں آنسو جاری سن. تے اسی طرح جدو حضرت امام علی مقام دا ذکر کرنے ہاں پھر بھی اکھاں دے وچوں آنسو ٹپ ٹپ ڈگدے نے. الحمدللہ کروڑ ہا شکر ہے ساڈے دل وچ اہل بیت دا بھی پیار ہے، صحابہ دا بھی پیار ہے. اور اسی بے ادب تے گستاخ کسے دے بھی نہیں ہے گے. قیامت والے دن جدو اللہ تعالیٰ دے بے ادباں نو آواز وجی اسی ادوں بھی محفوظ ہوواں گے. جدو رسول اللہ دے گستاخاں نو آواز وجی اسی ادوں بھی بالکل محفوظ ہوواں گے. جدو صحابہ دے گستاخاں نو آواز وجی اسی ادوں بھی محفوظ ہوواں گے. اور جس وقت اہل بیت دے گستاخاں نو آواز پئی اسی ادوں بھی محفوظ ہوواں گے. جدو اللہ دے ولیاں دے گستاخاں نو آواز پئی اسی ادوں بھی محفوظ. اے جی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ. ہاں جی ان دیڑی کیڑی ٹینشن لین دی ضرورت ہے. وہ بھی آندا ہے میرا عقیدہ ٹھیک ہے. میں کہا بھائی تینوں آپ پتہ ہونا چاہیے، سیدھی سیدھی جی گل ہے. اندے وچ کیڑی کوئی ایڈی مشکل والی گل ہے؟ جنہ دی صفت اور تعریف خود قرآن نے کیتی ہے. سانو تے مننا چاہیے اور دلوں سانو پیار رکھنا چاہیے. سانو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسی ترکڑی لے کے بہ جائیے لے تے پھر ایک تے غلطی تے ہے ہی سی نا. وہ ایک شیخ الحدیث سن، انہوں نے بڑی پیاری گل کی تھی. علماء چ بیٹھے سن تے میں ادو طالب علم سی. وہ کہن لگے یار قرآن دے وچ واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ہارون علیہ السلام انہاں دا بھی آپس وچ
اختلاف ہویا ہے، دوویں نبی سن۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جدو آئے تے ویکھیا سامری نے گڑبڑ کیتی، تختیاں سٹ دتیاں، تورات دیاں جڑیاں لے کے آئے سن، حضرت ہارون علیہ السلام نو پھڑ لیا، انہاں نو ترویا، انہاں آکھیا گل تاں سنو میری، وہ جڑی کھیچا تانی ہوئی سی اون دے وچ انہاں نے کہا کہ ایویں دا ہی کوئی بندہ لے کے تکڑی تے بہ جاوے، لے تے پھر ایک تے ہے سی نا گڑبڑ، انہاں آکھیا جدھر بھی کہیں گا اے غلط سی، ایمان تیرا برباد ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی نبی تے وہ بھی اللہ دا نبی، حضرت ہارون بھی نبی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، تینوں کوئی اختیار نہیں نبیاں دے درمیان لت اڑا کے بہ جاویں۔ بالکل اسی طرح ادھر بھی صحابی تے ادھر بھی صحابی، او جانن تے اللہ دے رسول جانن، اساں تے اپنا ایمان بچاونا ہے، تے ساڈا ایمان انج بچدا ہے کہ جن نے حضور دا دیدار کر کے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے اسے دے اوپر ہی اوندا دنیا تو پردہ ہو گیا، اوے صحابی اون دے بارے رتی برابر بھی دل وچ غلط خیال لیاون نال ایمان برباد ہو جائے گا، پھر پاویں جنیاں مرضی کوئی عبادتاں کردا رہے، کسے عبادت دا ککھ بھی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اہل بیت نال محبت بھی ضروری، توجہ ہے، اہل بیت نال محبت بھی ضروری، کیوں کہ ساڈے مشائخ نے کیا کہ انہاں نال پیار کرو کہ انہاں نوں سرکار نال نسبت ہے، اولاد ہے نا سرکار دی، انہاں نال محبت بھی ضروری۔ میں ایک جملہ کہن لگیا ذرا اس واسطے تہاڈی میں توجہ کرا رہا ہوں، تے صحابہ کرام نال پیار بھی ضروری، کہ حضور دے غلام نے، حضور نو منیا، حضور دے ہاتھ بیعت کیتی، خدمت کیتی، مال جان اولاد قربان کرتا، ٹھیک ہو گیا۔ تے فنا پھر رسول دے سلسلے وچ بھی پھر جڑا سیدھا راہ ہے وہ تو یہی بنتا ہے نا کہ جن جن سرکار دی بیعت کیتی اندے نال پیار بھی ضروری، تے جڑی سرکار دی آل ہے اندے نال پیار بھی ضروری، ٹھیک ہو گیا۔ صحیح عقیدہ تے اے ہی ہے، سجے کھبے جڑا ہوئے گا وہ خرابی ہے۔ اچھا ایک اور بھی بات ہے میں رافضیت اور خارجیت دی باؤنڈری لائنہ دا ذکر کیتا ہے، اندے وچ نا کچھ چیزیں ایسیاں چل رہی ہیں، سینٹر لائن یہ وے کہ جدوں صحابہ دے ایام آن صحابہ دا تذکرہ کرو، جدوں اہل بیت دے ایام آن تے انہاں دا تذکرہ کرو، تے اندی ایک نشانی جی یہ یاد رکھیا جی، ایویں آکھی جان لے تے اسی پیار کرنے صحابہ نال، تے پتہ تو ادوں لگدا ہے نا جدوں کسوٹی تے کام چڑھے ہیں۔ میرے کو ایک پین سی، مینوں کسے تحفہ کر دیتا، پین کیتا تحفہ تے اندی نب گولڈن سی، میں بڑا پریشان ہویا، وہ مینوں تحفہ کرنے والے بھی اشارہ کرتا بھی سونے دی نب ہے، وہ میں لے تو بڑے شوق نال آیا، میں آخیا بھی بڑی محبت نال جناب پین دیتا ہے انہیں، تو میں کہندے لکھاں کران گے بڑا کمال دا پین ہوئے گا، گھر آیا تو خیال آیا بھی سونے دی نب، سونے دا استعمال تو ٹھیک نہیں ہے گا، وہ سجے کھبے اساتذہ نہ رابطہ دائیں بائیں، نتیجہ یہ نکلیا بھی پین دی نب سونے دی ہوئے تے بندہ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ سونے دا استعمال مرد واسطے حرام ہے۔ وہ میں رکھ دیتی، میں سوچا بھی چلو یہ نب کھڑنے باہر تے اتوں کوئی ہور نب لے آنے، ادھروں کوئی اردو بازاروں جا کے کوئی پتہ کرنے، کوئی ودیا جی نب جی انہوں فٹ آ جائے تو چلو چلا لینے، لیکن وہ میں آخیا بھی بس چلو جویں مطلب ہے کہ حکم ہے شریعت دا، ٹھیک۔ ایک خیال آیا مینوں یکدم، میں آخیا بھی یہ پتا تو کراں بھی یہ سونا ہے بھی ہے کہ نہیں، میں جی شرک پور شریف ایک سنیارا صاحب نے بزرگ نے ماشاءاللہ انہوں کو لے گیا، تے وہ بیٹھا انہوں بڑا عزت احترام تے چاشا منگوائی، کیویں آئے ہو؟ میں کہا جی ذرا چیک کر دیا جے بھئی اے سونا ہے یا نہیں، انہوں نے آخیا 1 منٹ لگنا ہے، انہوں نے نہ لگے گیا تے لے یا گتھلی جی، گتھلی دے وچوں ایک پتھر کڈیا، وہ گول جہا پتھر سی تے وہ لا کے نہ تھوڑا جہا لا اندر اتنے نکا نکا رگڑا، پھر نکا نکا وہ نب نو سائڈ تو رگڑا، لا کے انہیں آخیا سونا کتنے وے، انہیں پتل ہے۔ میں آخیا بسم اللہ، سونا ہوں تو مینوں تکلیف ہونی سی، یہ پتل نکلیا، خوشی ہوئی بھی چلیں دے نہ لکھی تو چلیں گے نا، چڑھیا نا کسوٹی تے تے اس ویلے پتہ لگ گیا، ایویں نہیں سانوں
اسی پیار کرنے ہاں صحابہ نال، سانو صحابہ نال پیار ہے جی. ویکھو جی انہاں خدمتاں کیتیاں نے تے انہاں نال پیار ہے. ایک بندہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ 3-4 واریوں نے آکھیا گفتگو دے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تے اگے ان ہو نہ آکھے. میں آکھیا تیری خباست تے دلالت کرنے واسطے اینا ہی کافی ہے کہ جڑا عربی نو جاندا ہے انہوں ٹیکنیکل طریقے نالے پتہ ہے کہ ان دی اندر خباست بھری ہوئی ہے. رضی اللہ آکھدا ہے کہ ان ہو نہیں آکھدا، ان ہو آکھے گا تو پھر نسبت وہ نالے ہوے گی نا. ایویں آکھی جا رضی اللہ ایتھوں تک رضی اللہ. عام بندے کی پتہ انہیں آکھنا کھریا ہو نہیں نام بڑے ادب نال پہ لیندا رضی اللہ. تے تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. پڑھ لیندے نے سائیں. ہاں جی جدو بل پاس ہویا ہوں کہ جدوں بھی صحابی دا نام آئے گا، اے ہوں اسمبلی بل پاس ہویا کہ صحابی دے نام نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا ضروری ہے. تے چیکاں نکل گئیاں لے تے اسی تا لکھ دے ہی نہیں تے اسی کیویں لکھاں گے. لو جی میں کہا بلی تھیلے جو باہر آ گئی، اسے ویلے باہر آ گئی. اسی سانو صحابہ نال پیار ہے. اچھا جی میں کہا جی ہنے پتہ لگ جائے گا، ہنے پتہ لگ جائے گا. حضرت امام علی مقام دا جدوں آوے یوم 10ویں محرم تے اسی یوم شہادت امام علی مقام رکھ کے جلسہ کر لینے ہاں تے تسی پہلی محرم والے دن یوم عمر فاروق رکھ کے تے آپ دے فضائل بیان کر دیو. سبحان اللہ. پتہ لگ جائے گا بھی تانوں پیار ہے کہ ایک اشتہار چھاپ کے یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم ایک اشتہار چھپا کے تے اپنے اتنے کن تے لا دیو تے اس ویلے مان جاؤں گے بھی تانوں واقعی پیار ہے وے. اور نریاں گلاں کیتیاں ایتھے عام بندہ نہیں ماندا. ایتھے کسی نوں گل کرو نا انہوں آکھو یار فلانا بندہ تیرے بارے نا بڑی تعریف پہ گوا دے یارو مینوں پتہ ہے تو چھڈ دفع کر پر مینوں پتہ ہے اندروں کالا ہے، اندروں ٹھیک نہیں ہے گا، اندروں ٹھیک نہیں. عام بندہ تیرے بارے اندروں ٹھیک نہ ہوئے تینوں اس ویلے پتہ لگ جاندہ ہے. صحابہ دا پیار دل وچ رکھنا پائے گا، اہل بیت دا پیار دل وچ رکھنا پائے گا تے اندروں رکھنا پائے گا. تے اون دا پتہ میں تے اشتہاراں دی گل کیتی ہے نا، اون دا پتہ ادوں لگدا ہے جدوں حضرت عمر فاروق دی گل آوے تاں وی اکھ وچوں آنسو آ جاوے تے جدوں اہل بیت دی فضیلت بیان ہوئے تاں وی اکھ وچوں آنسو آ جائے. سمجھ لیا جے پکا سننی ہے. میں اندے تے زیادہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ ساڑھے حضرات کئی دھیان نہیں کر دے. اوہ جی محفل جو بیٹھے ایویں بیٹھے رہنے. میں کئی مشائخ آئے گی باری انشاءاللہ دساں گا. ساڑھے ایک بزرگ سن تے انہاں دے سامنے کسی نے پیر دا گلا کرتا اٹھ کے ٹر پہ. انہاں نے کہا چلا بکواس بند کر، ہواں میں اپنے پیر دا مرید تیرے منہ گلا سن لواں اے کیویں ہو سکدا ہے؟ تے میں اس بندے دی گل نہیں کردا جنہیں کلمہ بھی پڑھنا ہوئے تے تھوڑا جہا ادھروں ویکھ لیا بھی کوئی ویندا تے نہیں پیا. پھر ادھر پھر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایڈا ٹھلا بندہ جڑا ہے ان دی گل میں نہیں کر رہا، مضبوط بندے دی بات کر رہا. ایمان عقیدہ قائم ہوئے تے اگلیاں ساریاں گلاں پھیرنے. کدی بھی کوئی بندہ بیان کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل سننے والا جی لا کے سنے ہوئے بھی محرم دی پہلی تاریخ. ہاں اہل بیت دی شان بھی حسب توفیق ہوئے گی انشاءاللہ. کو اسی ہون تک کر دے آئے ہیں اور تسی سن دے بھی رہے ہو. پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے قوم تے انہیں کوئی احسان نے. ایک ہوندا مرید تے ایک ہوندا مراد. مرید وہ ہوندا جڑا آپ ٹر کے آوے تے مراد وہ ہوندا جنوں منگ کے لیا جاوے. ہوندا جنوں منگ کے لیا جاوے. تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دی مراد نے. حضور نے منگ کے اللہ کو لیا ہے. حضرت عمر فاروق نے آپ نے جس وقت اسلام قبول کیتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے پوچھا بھئی تسی کدوں ہی مان لیا ہے سو؟ کہندے نے
وہ پہلے ڈیٹاں کا انج تو حساب نہیں سی نا ہوندا ساڈے کول بھی جڑے لوگ ڈیٹاں بیان کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جدو ہارڈ آیا سی نا ان تو 6 مہینے بعد میرا بڑا منڈا ہویا سی اتوں پھر کوئی ڈیٹاں کھڑتے ہیں لوگ اسی طرح وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسے پوچھا کہ ایمان کدوں لیا سو تے آپ نے فرمایا کہ وہ نا 3 دن پہلے نا میرے ایمان لیا تو پہلے ایک واقعہ ہویا سی وہ کیڑا انہاں کیا کہ میں حرم بچ آیا تے میں اتنے بیٹھا تے میں ویکھیا حمزہ آیا ہے امیر حمزہ ہاتھ چ کمان پھڑی ہے تے اینج جی میں غصہ چڑھیا ہے عمر ابن ہشام ابو جال دے سامنے آ کے بہ گیا تے بہ کے نا تے غصے نال ویکھن لگ پیا میں آکھیا خیر ہوے امیر حمزہ نو کی بنیا اے آپ دے ایگے نے چشمدید واقعہ ہے میں آکھیا اج ابو عمارہ امیر حمزہ بڑے غصے نال ویندا ہے پیا اونی دیر نو نا انہیں پوچھا کہ میرے لوگ غصے نال کیوں پیا وین ہے اینی گل کیتی ہے تے اٹھ کے لگیا نے تے آندیا جوڑ کے کمان ماری سر تے لگ کے تے خونو خون کر دیتا یہ واقعہ سی جڑا حضرت امیر حمزہ ایمان لیا ہے سن تسی وہ ڈیٹیل نال سن لو کہندے نے ہوندے تو 3 دن بعد میرا واقعہ پیش آیا سی تے اپنی پھر گل سنائی میں سوچیا بھئی یہ کام نبیڑ ہی دینا چاہیے بس حضور دی مراد کیویں نے بے شمار واقعات نے آپ دے لیکن جدو حضرت فاروق اعظم دی بات آوے تے حضور دی اس دعا دا ذکر نہ ہوئے تو تشنگی رہ جاندی ہے فرماندے نے ادھر میں سوچنا پیا بھی اج کام نبیڑ ہی دئیے ادھر اللہ دے رسول دعا فرما رہے ہیں دعا کی سی اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام یا اللہ جڑے تینوں بندے پیارے نے نا 2 بندیاں جو جڑا تینوں بہت چنگا لگدا مینوں دے دے پاویں عمر بن خطاب دے دے پاویں عمر بن ہشام دے دے اسلام نو ادوں ہی عزت ملے گی جدوں انہاں چوں ایک بندہ ایمان لے آیا تو کہندے نے میں گلیے گلی لگا جانا گرمی سی تلوار ہاتھ وچ پھڑی نعیم ابن عبداللہ ملے انہاں کہ عمر کدھر نو میں آگے یار چھڈ اج کم نبیڑ دینا ہے تو نعیم اندروں کلمہ پڑھ بیٹھے سن تو مینوں نہیں سی یہ دسیا میں اج کم نبیڑ دیا انہوں نے پتہ لگ گیا اس گل کا بھی چلیا کدھر ہے انہیں آخیا ادھر تو نبیڑنا تو گھر والا تو نبیڑ پہلوں ادھر نبڑتا نہیں پیا ہے میرے گھر نو کی ہے انہیں آخیا بھین بھی کلمہ پڑھ لیا تے پنوئیے بھی کلمہ پڑھ لیا کہتے ہیں میرے پیروں تھلوں نکل گئی زمین میں اتوں پیچھا نو پلٹیا بھین دے گھر آیا جدو آیا بوا زور نال کٹیا بھین دا نام سی فاطمہ خطاب دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرا دا نام سی سعید ابن زید ہے پہنوئی دا نام سعید ابن زید تے ایک ہور بھی انکشاف ہویا کہ اندر جدو نا حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی بھین تے پنویا سعید ابن زید بہ کے قرآن پڑھ دینے پہ تے انہوں نے پڑھاؤن واسطے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ انہوں نے قرآن پڑھا کے آؤ حضرت خباب وہ سن کہ جڑے پہلے ایمان لے سن تے کافر پھڑ کے جدو نا پاخ دے کولیاں دے اتے کنڈ لائی نا اے انہاں خباب دی گل کر رہے ہیں اے ایک تو ہوندے نا پتھر جڑے گرمی نال تپدے پے سن میں انہاں دی گل نہیں کر رہا پاخ دے کولیاں دے اتے جدو کنڈ لائی کافراں نے تو انہاں آکھیا چھڈ کلمہ انہاں آکھیا جان نکل سکتی ہے پر کلمہ نہیں چھڑنا تے او کنڈ تے نشان پہ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور حکومت وچ ایک دفعہ حضرت خباب نے کہا کہ تسی تے ادو تلواراں لے کے تے ادو گلیاں چ پھردے سو تے ساڈی کنڈ دے اوتے جڑا ہے نا ادو چھالے وڈے وڈے بن گیا سن تے نشان اجے تک موجود نے وہ جدو داستان سنائی نا تے حضرت عمر کہندے نے خباب یار کنڈ تو کپڑا تے چکی ذرا تے سامنے با کے کنڈ تو کپڑا چکا کے نا تے جتھے وہ سڑن دا داغ سی نا انہوں چومیا انہوں نے کہا خباب یار تیرے داغ تو قربان ہو جائیے کیا کمال ہے غربت دی عالم وچ بے کسی دی عالم وچ تساں جڑا اسلام دا ساتھ دیتا ہے اخیر کر دیتی تساں پر یہ قدر والیاں دی گل ہے نا ہاں جی قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صاف دماغاں والی
قدر پھلاں دا گرج کی جانے تے مردے کھاون والی. اے پھل دا قدر صاف دماغ اسلام دی قدر کرن والا نو پتا سی کہ اسلام دی خاطر مار کھان دی فضیلت کنی کو. حضرت خباب بہ کے پڑھا دے پیسے تو جدو آگے بوا کٹیا نا بوا کھولو جی تو انہاں کہا بھی عمر آ گیا. حضرت خباب تے پجے ایک کمرے نو وڑ گیا بھی عمر آ گیا تے میری خیر نہیں مطلب کہ مینوں ختم ہی نہ کر دیں. اچھا او بھن نے آ کے ٹھہرو میں کھول لیا بوا کیڑی گل ہے. بوا کھولیا آ گیا جناب جذبات دے اندر اور مینوں خبر ملی ہے تو مرتد ہو گئی ہیں. تے حضرت بی بی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب دیتا انہوں نے کہا جدو تواڈے دین وچ ہے ہی کچھ نہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ نقل کیتا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے جواب دیتا کہ عمر جدو تواڈے دین وچ شے ہی کوئی نہیں تے پھر میں اس دین وچ رہ کے کی کرنا ہے. میں تے اللہ نو ایک مان لیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول مان لیا ہے. تینوں چھڑنا پائے گا. انہوں نے کہا اے ہون اے نہیں چھوٹدا میں تیرا کر لینا علاج. تے سوٹا پھڑیا تے دے ادھر مار تے ادھر جے پنویا سامنے آ تے انہوں بھی کٹیا. پنویا بھی زخمی تے بھین بھی زخمی. تے بھین نے اگاں ہو کے ایک گل کہی. انہیں آکھیا عمر اے تو کٹ کے سانو موڑ لے گا. میں تے جندے لے اکھ بھر کے ویکھ لاں تے نظریات بدل جاندے نے. انہاں کہا پر اج نہیں بدلنے. اے حضور دی محبت تے پیار رگ رگ وچ سما گیا ہے. عمر اے نہیں بدلنے. تو مار دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ساڈے ٹکڑیاں دے وچوں بھی صدا آوے گی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہ کوئی گل ہے اے پڑھ دے کی پیسو. انہوں نے کہا قرآن اے لیاؤ مینوں پڑھاؤ. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ کے کھلو. او کیوں؟ انہوں نے کہا تو پلید ہے. بھین ہی کہہ سکتی تھی ناپاک چل پہلے غسل کر. اے اللہ غسل کرنا پائے گا. اے چل غسل خانے میں پانی بھر نہیں ہوں. وہ پانی بھر دیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیتا. میں سنا تو صحیح تو وہ بھین نے حساب لا لیا بھی جڑے جو غسل کرن ٹر پے نے اے ہن کم بن جائے گا. پر کم تے بننا سی پچھو دعاواں جو ہو رہی ہیں سن. حضور دعاواں کر رہے سن یا اللہ ایک دے دے تو جندے مقدر چنگے سانو ٹر پیا. قرآن پڑھ کے سنایا جی. جدو بہا کے سنایا قرآن پڑھ کے تے اکھاں چوں آنسو جاری نہیں. بہن آکھیا کم ہو گیا. پنوئیے نے ویکھیا نے آکھیا لو جی کم ہو گیا جی. حضرت خواب بھی ہولی ہولی باہر آ گیا. او جی مسئلہ حل ہو گیا. حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ بھلا جے میں بھی تواڈے طرح اس دین وچ آنا چاہواں تے کوئی گنجائش ہے. انہیں آخیا بھین نے آخیا گنجائش کیڑی تو تیار ہو تے کیا کمال ہو جائے گی. نے آخیا بھائی میں ستایا بڑا ہے تنگ بڑا کیتا ہے تے مینوں قبول کر لین گے تواڈے نبی. انہوں نے کہا بالکل انہوں دی تشان وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. علامہ جناب جی رومی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے شاہباز لا مکانی جانے او رحمت للعالمین درشان او شاہباز لا مکانی شاہباز لا مکانی جانے او رحمت للعالمین درشان او شاہباز لا مکانی. تینوں انہاں دی شان دا ہی نہیں پتا. آتے صحیح ٹرتے صحیح تینوں پتہ لگ جائے گا. پہلے مینوں لے کے چلو
تے انج نہیں، ایک ادھروں پھڑو ایک ادھروں پھڑو، پتہ لگے بارگاہ رسالت دے وچ کوئی مجرم آ رہا ہے، اونا جلدی نال پکڑیا لے کے ٹر پے۔ حضرت امیر حمزہ بیٹھے سن، اٹھ کے ویکھیا ہی کر کے، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، بہ گیا۔ اور صحابی اٹھے، حضور عمر آ رہا ہے، تے حضرت عمر نے تلوار گل چ پائی، عمر آ رہا ہے، سرکار توجہ نہیں کر رہے، حضور عمر آ رہا ہے، ادھر آواز عمر آ رہا ہے، یعنی فیصلہ ہوئے پتہ لگے کرنا کی، عمر آ رہا ہے۔ اخیر حضرت امیر حمزہ کہنے لگے یار پریشان نہ ہو، سرکار رات چ نے تے یہ عمر آ گیا نا، اگر ان دی نیت ہوئی صاف تے پھر تینوں سینے نہ لاواں گے نا، تے جے نیت خراب ہوئی تے خدا دی قسم اپنی نہیں، ان دی تلوار پھڑ کے دا سر لا جائیں گا، تو پریشان کہنے ہوندے جے۔ صحابہ بہ گئے چپ کر کے، اونی دیر نو انج دروازہ کھلیا، ہائے 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 بہوئے تیرے بہن نے جو آکے ہاتھ بن دیتے نا، بہوئے تیرے آنکھ کھلوتی منگتی سرکار دی، بہوئے تیرے آنکھ کھلوتی منگتی سرکار دی، بہوئے تیرے آنکھ کھلوتی منگتی سرکار دی، تا میں جانا خیر پاویں آس ہے دربار دی، بہوئے تیرے آنکھ کھلوتی منگتی دربار دی، میں تے منگتی دربار دی، بہوئے تیرے آنکھ کھلوتی منگتی دربار دی، تا میں جانا خیر پاویں آس ہے سرکار دی۔ حضور اجازت ہے، فرمایا آجو اگے، اگے آئے تے نیویں ہون لگے، فرمایا آ جاؤ نا میرے لے آنا، تین تو مانگ کے لے آئے تے یاد آ گیا ہوئے گا جب اس مقام تے گل آندی سی تے حضرت صاحب پڑھ دے ہوندے سن، سوئے من لو کہ تورا یار وفادار ملم، سوئے من لو اے عمر، سوئے من آؤ، سوئے من لا، تینوں سب مانگ کے لیا ہے، سینے نہ لاؤں گے، سوئے من آؤ کہ تورا یار وفادار منم، عمر سوئے من آؤ، آجا آجا جتھے آ گیا ہے ٹھیک آ گیا ہے، سوئے من آؤ کہ تورا یار وفادار ملم، اساں تینوں اللہ دی بارگاہ چوں مانگ کے لے آئے، آجا آج تینوں سینے نہ لاواں گے۔ اگے آئے تو سرکار نے چادر تو پھڑیا، کھچ کے سینے نہ لایا، فرمایا عمر اسلم اسلم اسلم۔ وہ حضور دی توجہ سی نا، جدو آپ نے توجہ فرمائی اینج جڑی رہن دی کسر سی وہ بھی نکل گئی۔ عرض کی تھی حضور کلمہ پڑھا دیا، سرکار نے کلمہ شریف اپنی مبارک زبان نہ پڑھایا، حضرت عمر پیچھے پیچھے کلمہ شریف پڑھ دینے پہ سرکار نے خود، جدو حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا نا تو حضور نے خود نعرہ تکبیر بلند کیتا، نعرہ تکبیر، سرکار نے خود نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ پھر صحابہ نے جدو دیتا جواب تے اینج لگے جویں نعرے دی آواز پہاڑاں نال ٹکرا ٹکرا کے واپس آ رہی ہے، کوئی ماحول بنیا، کوئی منظر بنیا، انہیں صحابہ خوش، نال ہی جبریل امین آ گیا، یا رسول اللہ ایتھے صحابہ نعرے پہ مار دینے، اتے فرشتے نعرے پہ مار دینے، استبشر اہل السماء بے اسلام عمر، عمر اسلام لے آیا ہے تے آسمان والے خوشیاں منا دینے پہ۔ اللہ
عمر اسلام لے آیا یا آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں؟ جنہوں نے منگ کے لیا، جنہ دی آمد تے آسمان والے خوش ہوئے، زمین والے بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ ویسے حدیث ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء دے اندر بھی اس حدیث دا حوالہ حدیث دیاں کتاباں وچ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسمان والے عمر تے خوش نے، آسمان والے عمر تے خوش نے، تے جڑے زمین دے اتے شیاطین نے او عمر کولوں خوف کھاندے نے، عمر کولوں ڈردے نے، خوف کھاندے نے۔ ہاں جی، تے آپ نے فرمایا کہ جڑے راہ تو عمر لنگے گا اتو شیطان نس جائے گا۔ فرمایا اے عمر شیطان تیرے کولوں ڈردا ہے، شیطان خوف کھاندا ہے۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دور حکومت دے وچ صحابہ کہندے نے اسی آپس وچ گلاں کردے ہوندے ساں، حضرت عمر دا دور حکومت ہے تے شیطان انج لگدا جویں سارے بجے نے، اے صورتحال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے جدوں حضرت عمر ایمان لے آئے نے تے میں اوتھے بیٹھا سا تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تے ہن ایک عرض ہے۔ فرمایا ہاں بول۔ اے حضور اسی حق تے نہیں ہے گے؟ میں ہاں حق تے ہاں۔ ففیم الخفاء، تے پھر حضور لکاؤن والیاں گلاں کاندیاں تے عبادت چھپ کے ہوندی ہے، عبادت کھل کے ہونی چاہیے، خانہ کعبے دا طواف کھلم کھلا ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا اجے حالات ہو نہیں تے وقت آ جائے گا۔ عرض کی تھی حضور پھر عمر دے اسلام لے دا کی فائدہ؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وصال ہویا آپ دے جڑے ویو سن نظریات سن، آپ فرماندیاں نے جدو کوئی کام کرنا ہوندا سی تے عمر کلا ہی کافی ہوندا سی۔ ایک بندہ ہوندا نا پارٹی بناوندا ہے، نال اونوں بھی جوڑو اونوں بھی جوڑو اونوں بھی جوڑو، جدو کوئی کرنا ہوندا سی تے عمر کہندا میں کلا ہی کر دیاں گا، کوئی گل نہیں۔ انی جرت سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور عمر دے ایمان لے ہوندا پھر فائدہ کوئی؟ سرکار نے فرمایا جی تعداد حضور میری عرض ہے کہ آپ تشریف لیاؤ تے اج طواف خانہ کعبے دا کھلم کھلا ہوئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اساں سرکار نے اجازت دی تھی، فرمایا انہیں دا جذبہ ہے پارا چکی کھلوتا ہے، اگو لاد نظر آندے سن پہ، فرمایا ان دا جذبہ ہے پارا چکی کھلوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے دیکھ لینا۔ فرمایا چلو بھائی دو لینا بنا لیاں، ایک اگے حضرت امیر حمزہ تے ایک اگے حضرت عبداللہ ابن عباس، کہتے ہیں دو لینا گئے سی ٹر پہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پھڑی، آپ سارے تو اگے آؤ بھائی، تو سرکار نے اسے درمیان چ لے لیا، لے کے جنہیں صحابی دار ارکم چ بیٹھے سن نا اتوں سارے نکلے۔ یہ سارا حضور دے صحابی دے گھر ہی واقعہ ہویا، انہوں دار ارکم کہن سن اس جگہ، جدو اتوں نکلے یہ خانہ کعبے دی طرف جان لگ پہ، حضرت عمر اگے جا رہے ہیں، ایک بندہ اگے ملیا تو بندہ سی میڈیا دا۔ بعض بندے میڈیا دے ہوندے نے، خبر چلاونی ہوئے نا کوئی تے آندے نے یار انہوں فلانے نوں دس دیو تے پھر گھر بہ جاؤ تسی، او پھر بندے دے اندر گل کھلوندی نہیں جنی دیر تک ساری پھیلا نہ لوے۔ جمیل ابن مغمر دا منڈا او اگے آیا تے حضرت عمر نے فرمایا اورے آئے، فرمایا میں کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کھڑا چپ کر کے جدو لینا لنگ گیا تو انہیں دوجی گلیوں دوڑ لا آئی تھی، او خطاب دا منڈا گیا جے، خطاب دا منڈا صحابی ہو گیا، 26 سال عمر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف 26 سال۔ تو وہ دسیا ہی اس واسطے بھی یہ لوگوں نے دسے جا کہ میرے کوئی اگے آوے پھر میں ویکھاں کہ مسلمانوں کوئی ڈکدا کون ہے، کیڑا مائی دا لال ہے جیڑا عمر دی تلوار دی اگے آوے گا، مینوں پتہ تا لگے نا اج۔ انہیں بو کیتی رولا پایا، وہ لوگ نا سن سنا کے نا تو ادھر نوں ٹر پے۔ اونی دیر نوں حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے اسی خانے کعبے دے کول پہنچے نا جدوں تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سائڈ تے کھڑے ہو گئے، انہاں کہ یا رسول اللہ اج ذرا آپ طواف کرو نا، دن چاننے دوپہری ہیں تے اج طواف کرو تے میں پھر کھلو کے ویکھاں۔ اج اسلام دا جڑا پہلا منظر سی کھلم کھلا عبادت والا ہے حضرت عمر دے صدقے سے، اندے حضرت عمر دا کنا کو ہاتھ ہے ویکھ لو تسی۔ ہاں جی حضرت عمر کھڑے نے،
تو کدھروں بھجا ہوا دوڑیا ہوا عمر کی خبر ہے؟ انہیں کہ وہ نیڑے آ تین دس میں چنگی خبر دساں چنگی؟ انہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پیچھے نس گیا میں لتریاں پٹ گیا جناب۔ وہ دوجا آیا آپ نے نا تلواراں لے کے آ گیا، آپ نے کر کے لکیر ماری اینج کھڑے ہو گیا، فرمایا لکیر تو اگاں ذرا سوچ کے ٹپیا جائے، جنہیں بیوی بیوہ کرونی ہوئے بچے یتیم کرونے ہون او لکیر اگاں لنگ آوے دوجا پیچھے ہی روے پھر او لکیر ٹپن دی کسی نو جرت ہے نہیں، کھلم کھلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت، آپ دے دور خلافت دے اندر بس ایک دو باتاں ہوں، نماز پڑھ لئیے۔ اسلام تاریخ اسلام دا شاندار دور سی کہ جنہوں کافر جو منی کھلوتے ہیں، اس دور دے اندر آپ نے حکومت جڑی کیتی ہے نا، ایسی اصلاحات کیتیاں نے حکومت دے وچ کہ اجے تک دنیا تے وہ چل رہی ہیں۔ مثلا آپ جنوں حکمران لاں دے سن کسی جگہ تے گورنر بنا کے بھیجنا ہے تو انہوں فرما دے سن گھوڑے دی سواری نہیں کرنی، بریک کپڑے نہیں پاؤنے، تے غریب آدمی تیرے بوئے تے آوے تے بوہ بند نہ کری، ہر آئے بندے دی تو گل سننی، کسے فریادی واسطے تیرا بوہ بند نہیں ہونا چاہیے، تے مینوں اندے کوئی اپوزٹ خبر نہ مینوں موصول ہوئے۔ آپ دے جاسوس بھی پھر دے ہوندے سن پورے ملک دے وچ، کوئی کسی قسم دی منفی خبر نہ مینوں آوے تے چل جا۔ ہاں گل سن، جنی پراپرٹی ہے ان دا حساب دے، پراپرٹی دا حساب رکھنا اساسے انہوں نے لکھا دینا جی 2 مکان نے، لکھو بھائی 2 مکان نے، اور اس تو بعد جناب میرے کو اینیاں ڈاچیاں نے، اینیاں بکریاں نے، لکھ لو بھائی تنہا تیری اینی ہے۔ تو جنی دیروں دا دور حکومت ہے جے معلوم ہویا ہے کہ اندے اساسے ود گئے نے، اس سے وقت احتساب شروع ہو جانا کہ گل کر بھی آ کتھوں آیا ہے۔ یہ جڑا احتساب ہے نا، ہون تا نا دا یہ احتساب ہے نا، اسی جی اندے کولوں بھی کر لینا ہے تے او بھی پھڑ لینے نے تے او بھی پھڑ لینے نے تے او چھڑ دینے نے تے او پھڑ لینے نے، ہیں جنہیں آخیا جی تواڈے والے تے انہوں نے چھڑ دیتا، تے جنہیں آخیا نہیں تو انہوں نے آخیا انہوں پھڑ لو، اینوں چھڑ دیو تے اینوں پھڑ لو۔ یہ احتساب پہ ہوندا ہے۔ احتساب وہ سی جڑا حضرت عمر فاروق کرتے سن، جی ہاں وہ یہو جہا احتساب سی۔ تقریر کرنے واسطے بیٹھے ممبر تے ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے آخیا امیر المومنین، مسلمانوں دے وچ سب تو پہلے امیر المومنین دا خطاب حضرت عمر فاروق نو ملیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین سن، خلیفۃ الرسول سن، خلیفہ صرف حضرت ابو بکر صدیق سن، اس تو بعد پھر امیر المومنین دا خطاب شروع ہوا۔ امیر المومنین فرمایا ہاں جی تقریر بعد وچ کریا جے، ذرا مینوں اے تے دسو کہ اے جیڑا تہاڈا لباس ہے یہ تو بنیا ہے مال غنیمت والیاں چادراں نال، تے چادر ساریاں نو آئی ہے ایک ایک، تے تہاڈا قد اونچا لمما، تے ایک چادر نال تہاڈا تا لباس بن نہیں سکدا، یہ تہاڈا لباس ایک چادر نال کیویں بن گیا؟ ذرا صاحب دیو نا تے تقریر پھر شروع کریا جے۔ کیوں جی ایتھے کوئی بندہ ہوندا اللہ معاف کرے حکومت دے خلاف کو کرے گل، ایتھے تے ٹک ٹاک والے نوں چک لے جاندے نے تے کٹ کٹ کے برا حال کر دیندے نے۔ حکومت دے خلاف کو کرے گل تے پھر وہ دنیا تے لگا پھرے۔ اے حضرت عمر فاروق نو پوچھو، انہاں جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ان دا جواب دیاں گا، میں ان دا جواب دیاں گا۔ کیوں کہ اگر میں گورنراں دا احتساب کرنا وا تے میرا بھی ہونا چاہیے احتساب۔ اپنے آپ کو احتساب واسطے پیش کیتا ہے ایک عام آدمی اگے، اتھے بھی پتہ لگنا چاہیے ہے کہ عام آدمی دی پاور کنی کو ہے۔ خلیفہ امیر المومنین نو اٹھ کے پوچھ سکتا ہے کہ تہاڈا سوٹ ایک چادر نال کیویں بن گیا ہے؟ اتھوں پتہ لگتا ہے کہ عام آدمی دی پاور کنی کو ہے۔ ایتھے تے عام آدمی نو رکھیا تو صرف مور لاؤنی ہے تے اس تو بعد تو پھر بھیڑ تے بکری تے لینا ہے، ڈنگراں طرح لگا پھر نہ کسی دی عزت دا کوئی کسی نو پاس ہے اور نہ ہی جناب جی کسی دی کوئی سیکیورٹی ہے، نہ حفاظت ہے، نہ انصاف ہے، نہ کچھ بھی نہیں۔ لوگ اتنے اتنے تیل سٹ سٹ کے بھوک دی وجہ تو مردے نے پہ، کوئی عزت خراب ہونے دی وجہ تو خودکشیاں کردے نے پہ، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے گا۔
ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੌਰੇ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بندہ پوچھتا ہے پیا، انہاں کہا تینوں حق پہنچدا ہے، تو میرا احتساب کر سکنا ہے۔ اگر حکمران اپنے گورنر دا کر سکتا تے عام آدمی اٹھ کے حکمران دا احتساب بھی؟ انہاں کہا جواب دیاں گا جی، ایک چادر نال تے بن نہیں سکتے۔ فرمایا واقعی میرا سوٹ ایک چادر نال نہیں بنیا، دو نال بنیا، تے دوجی کتھوں لئیے؟ انہاں کہا اندا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھے، انہوں نے کہا جی گل ہے کہ ایک چادر سارے ایک ایک آئی سی، ایک میری، ایک ابا جی دی، ایک میرے بھائی دی، باقی بھی میں اپنی چادر ابا جی نوں تحفہ دیتی سی۔ میں کہا جی ابا جی تسی لے لو تاکہ تہاڈا سوٹ بن جاوے، تے اے دو چادراں نال بنیا، ایک میری ہے تے ایک ابا جی دی ہے۔ تے او صحابی نے کہا جی پھر ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا مطمئن ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی میں مطمئن ہو گیا ہوں، ہن میں تقریر شروع کراں؟ انہوں نے کہا جی ہن کرو شروع، بسم اللہ۔ ہائے ہائے ایویں نہیں جواہر لال نہرو پیٹ اٹھیا سی، انہیں آخیا کہ ماں ایک عمر ہور جم دیندی تے دنیا دے اوتے اسلام ہی اسلام ہونا سی۔ ہاں جی، تے پھر اس تو بعد احتساب پورا پراپر، ذرا بادی کاٹی ویکھنی اس لیے پکڑ لینا۔ بچے چھوٹے چھوٹے بچے، معذور بندے، بیوہ عورتاں، اور اس تو بعد جناب یتیم بچے۔ فرمایا نے لسٹاں بڑھاؤ جلدی کرو، تے لسٹاں صحیح جینون، تے جندہ جندہ لسٹ چ نا آ گیا ہے انہوں وظیفہ اندے گھر پہنچ رہا ہے۔ انہوں یہ نہیں آکھنا کہ تو اینے نمبر ڈائل کر رہے تھے، جس لئے اینا نمبر ڈائل کریں گا تو اس کے بعد پھر اپنا شناختی کارڈ نمبر پائیں تے او پھر یہ کر لیں تے وہ کر لیں تے او کر لیں تے آ کر لیں۔ وہ بندے اندر کھاندہ قدمانوں میں تو پتہ ہی کوئی نہیں کھرے کرنا کی ہے تے کی نہیں کرنا۔ تے جے کسے بچے کو جا کے پڑھے لکھے کو کروا لیا تے اس تو بعد آکھیا جی ہاں جی پیسے ملے نے، انہوں نے کہ جی سانوں تو کوئی نہیں ملے، ساڈا نا ہی ٹر گیا ہے، شناختی کارڈ نمبر بھی ٹر گیا، پیسے سانوں نہ۔ جناب جس وقت نام لکھیا گیا، نام لسٹ وچ آ گیا ہے، تے یتیماں نوں بھی وظیفہ پہنچ رہا ہے، جم دے بچیاں نوں وظیفہ پہنچ رہا ہے، معذوراں نوں وظیفہ پہنچ رہا ہے، جیڑا نہیں کما کے کھان جوگا انہوں بھی سرکاری وظیفہ پہنچ رہا ہے۔ اج کئی ملکاں دے وچ نظام رائج ہے، اور دوستاں دسیا کہ اساں کافراں دے ملکاں دے وچ بورڈ دے اتے لکھیا حضرت عمر فاروق دا نام پڑھیا ہے، انہوں نے کہا کہ اے چیز اسی مسلمانہ دے حکمران عمر فاروق کو لئیے، اجے تک وہ نظام چل رہا ہے۔ پولیس دا محکمہ قائم کیتا، رات نو اٹھ کے فوجیاں نو 6 مہینے بعد چھٹی، پتہ نہیں کنیاں کنیاں اصلاحات جڑیاں نے حضرت عمر فاروق دے دور دیاں اجے تک وہ ساریاں چل رہیاں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے عدل دا، آپ دے انصاف دا اجے بھی چرچا ہے۔ عدل دی برکت سی، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، آپ نے درہ ہاتھ جو پھڑیا ہوندا سی، ساری رات گشت کرتے رہندے ہوندے سن، تے سارا دن تے جتھے نیند آ جانی اوتھے درخت دے ویکھنا۔ او سعودی عرب دے درخت بھی ایڈے جڑے نے تانوں پتہ ہے زیادہ چھاں والے تے گھنے درخت نہیں ہے سن، تے اجے بھی بہت کم ہی کتے نہ کتے درخت ہون گے جن دے تھلے بندہ بہ جاوے تے چھاں مل جاوے، ورنہ جی میں کاولی ککر تے اس قسم دے درخت سن۔ آپ نے کی کرنا، چادر پا کے انج کر کے اتے چھاں بنا لینی تے اٹ پھڑ کے سرہانا بنا لینا تے اتے انج کر کے سو کے نیند پوری کرنی تے پھر اٹھ کے حکومت شروع کر دینی۔ اے سنو حکمران، یوم شہادت آپ دا 26 ذوالحج دی 26 نو آپ نو زخمی کیتا گیا تے محرم دی پہلی نو آپ وصال فرما گئے۔ ابو لولو مجوسی سی، مجوسیوں نو کہندے نے جڑا آتش پرست ہوئے، اگ دی پوجا کرن والا، وہ چکیاں بنادا سی تے انہیں آگے شکایت کیتی اپنے مالک دی کہ مغیرہ ابن شعبہ میرے کو ٹیکس بہت لیندے نے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں جائزہ لاں گا لیکن یہ ٹیکس کو زیادہ نہیں ہے گا۔ انہوں غصہ چڑھ گیا، پچھوں کی سکیم سی، کی صورتحال سی، وہ ذات ہی بہتر جان دی ہے، لیکن انہیں نیت کر لی کہ میں انہوں نے شہید کر دینا ہے۔ انہیں ایک خنجر بنایا، 2 دھاری، درمیان چ مٹھ سی، ادھر بھی پھالا تے ادھر بھی پھالا۔ آپ فجر دی نماز واسطے صحابہ نو جگا رہے سن، اٹھو بھئی اٹھو جلدی کرو جلدی، تے وہ بھی صفاں لک کے تے بیٹھے آ سن۔ تے جس وقت آپ نے نماز شروع کیتی ہے فجر دی تے نال ہی پیچھے کھلوتا سی
ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ ਖੰਜਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 3-4 ਖੰਜਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰੇ ਖੰਜਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਕੋ 12-13 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 6 ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਪੇਟਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, تو ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਖੰਜਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے اٹھا کے ایک سائیڈ تے کیتا، تے اوہی نماز حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اگے ہو کے مسلے تے کھڑے ہو کے تے چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں پڑھ کے وہ نماز مکمل کرا دیتی۔ آپ نے جدو علاج شروع کیتا گیا، دودھ پلان تے وہ بھی نکل جائے، جوس پلان وہ بھی نکل جائے، کوئی چیز پلان تے وہ نکل جائے۔ انہیں اتنا زیادہ ادوں نظام نہیں سی گا میڈیکل دا، تے او پھر جراح ہی ہوندے سن جڑے زخماں نوں بھردے سن، او زخم اینے کو سن جڑے جراحاں کولوں نہ بھرے گئے۔ تے بالآخر آپ وصایا مبارکہ فرما کے تے آپ دیاں وصیتاں بھی پڑھن والیاں نے کہ اپنے بیٹے نوں کیا کہ جا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی خدمت وچ جا تے جا کے انہاں نوں کہو کہ عمر اجازت مانگ رہا ہے اگر مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں 'چ جگہ مل جاوے۔ جس لئے گیا تے بیٹا جدو گیا تے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اکھاں چوں آنسو جاری تے رو رہی نے، بیٹھے کول زخم ہی انہیں کو سن۔ ام المومنین نو بھی اندازہ ہو گیا سی کہ عمر ان نہیں رہن گے دنیا تے انہاں بھیجیا ہے۔ ام المومنین جب درخواست کیتی گئی تے مومنہ دی ماں نے کہا کہ جگہ تا میں اپنے واسطے رکھی سی پر عمر نے منگی ہے تے ٹھیک ہے میں دے دینی ہے، جاؤ دفنا لیا جائے۔ جدو اجازت دے دیتی آ کے دسیا کہ جی اجازت مل گئی ہے، خوش ہوئے تے کہن لگے اس طرح نہیں، ایک باری جدو میرا جنازہ تیار کر لو گے نا تے جنازہ میرا رکھ کے تے پھر اجازت منگی، جے پھر مل گئی تے پھر ان کا مطلب ہے کہ آپ نے دلوں اجازت دیتی ہے۔ شاید ہون آکن کے زندہ ہے تے کوئی کہہ سکتا ہے یا خیال آ سکتا ہے کہ اس وجہ تو اجازت مل گئی۔ چنانچہ جدو وصال ہویا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دی نماز جنازہ پڑھائی، صحابہ نے انہوں نے اگے کیتا کہ تسی جنازہ پڑھاؤ، تے حضرت صہیب نے جنازے دی نماز پڑھائی، تیار کر کے جدو لیا کے رکھیا گیا تے پھر اجازت منگی کہ ماں جی ہون اجازت ہے دفنا لئیے، انہوں نے کہا جی میری طرفوں اجازت ہے تسی انہوں نے دفنا سکتے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولی قریبی جگہ سرکار دے قدمہ دے وچ مل گئی۔ اور بھی بہت زیادہ آپ نے وصایا مبارکہ فرمائے، بہترین حکومت کر کے دعا مانگتے ہوں سن، یا اللہ مینوں شہادت دی موت عطا فرما تے میری موت مدینہ تو رسول وچ ہوئے، شہادت دی موت ملے تے ملے بھی رسول اللہ دے شہر وچ۔ تے ایک صحابی کہندے نے کہ میں تعجب کردا سا اے عجیب دعا ہے بھی موت بھی شہادت دی ہوئے تے ملے بھی مدینے چ کیویں ملے گی؟ تے کسے بارڈر تے ملنی ہے، کسے دوسرے ملک چ ملے گی، میدان جنگ چ ملے گی۔ نالے آندے نے مینوں شہادت دی موت دے تے نالے آندے نے مدینے چ ملے۔ تے کہندے نے کہ جس وقت آپ دی شہادت ہوئی تو ہوئی بھی مجوسی دی ہتھوں، تے میں کیا واہ سبحان اللہ، اللہ تیریاں حکمتاں نے جیڑی دعا مانگدے سن وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو یکم محرم آپ دی تدفین کیتی گئی اور تاریخ اسلام دا عظیم ترین رہنما تا قیامت آن والیاں واسطے اپنی زندگی دے اندر کئی نقوش چھوڑ کے دنیا تو تشریف لے گئے۔ سانو انتہائی پیار نال، انتہائی عقیدت نال، انتہائی محبت نال آپ دے تذکرے اپنے بچیاں دے دلاں وچ بھی محبت بٹھان دی ضرورت ہے، کتے ساڈے بچیاں دے دل وچ بھی کوئی نیگیٹو جراثیم نہ آ جاوے۔ اور ساڈی طرفوں بہترین تحفہ اپنے بچیاں واسطے اے وے کہ انہاں دے دلاں وچ رسول اللہ دی محبت دا چراغ روشن کر دئیے تے حضور دے صحابہ اور آل دے پیار دا چراغ روشن کر دئیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔